وہ حدیث قرطاس، اس گزشتہ بیان ان کا مولانا صاحب کا بہت خوبصورت تھا. حدیث قرطاس میں جو آپ کا بیان تھا وہ اس طرح کا شفاف مجھے نظر اس لیے نہیں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ چونکہ سب چیزیں واضح تھی، بات واضح تھی، اور امت جو ہے وہ خطا پہ جمع نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے ضرورت نہیں تھی. جی یہ تو ہم آپ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ تو ضرورت محسوس کر رہے ہیں. لیکن حضور رسول اللہ اگر ضرورت محسوس نہ کرتے تو مانگتے کیوں؟ کیا اچھا یہ ایک منٹ اس سے واضح ہو جائے گا نا. ہاں، مانگتے کیوں؟ اور مانگنے پر جب نہیں دیا گیا اور نوبت جو ہے وہ نسبتاً اونچی آوازوں تک پہنچی تو حضرت رسول اللہ نے فرمایا قوموا عنی، جی یہاں سے نکل جاؤ، اور ان کو نکال بھی دیا اپنے اس سے. تو یعنی یہاں تک نوبت جب آتی ایک چیز سے آ سکتی ہے تو وہ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ کوئی غیر ضروری بات تھی، رسول اللہ غیر ضروری بات لکھوانے کے لیے اتنا اصرار کر رہے تھے. اور پھر یہ کہ رسول لکھنا چاہتے ہیں، کوئی اور نہ لکھوانا چاہتا ہے، تو یعنی رسول اللہ سے زیادہ فہم اس کی ہے. یہ سوالات تو ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی وزیر صاحب، بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. اس میں تھوڑا سا اگر اجازت ہو تو چلیں. جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھے قلم دعوت دو، میں کچھ ایسی چیز تحریر کروں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ. رسول نے تو مانگا، ہاں، اور جس نیت سے بھی نہیں دیا، کسی نے نہیں دیا. تو حضرت علی نے کیوں نہ دے دیا؟ جناب سیدہ نے کیوں نہ دے دیا؟ وہ تو ہو گیا نا، اسی لیے تو شور ہو گیا. اچھا دیا. ہاں، وہ کسی نے دیا، کیا مطلب دینا چاہیے، کسی نے کہا نہیں دینا چاہیے، شور اسی لیے ہوا. اچھا. اور قوموا عنی پیغمبر نے فرمایا، نکال بھی دیا. یعنی یہ نوبت تو پہنچی، اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا. خوب، تو یہ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے لکھوانا، تو احتراماً خاموش رہنا چاہیے تھا. وہ بات واضح بھی تھی تو ٹھیک ہے. جب ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول کہیں اس پر مین و ان تسلیم کرنا چاہیے. اپنا اجتہاد کیا معنی رکھتا ہے کہ سب چیزیں ہمارے لیے واضح ہیں، یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے یہ؟ اپنا اجتہاد رسول کی نص کے مقابلے میں آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ جی اسی پر نوید عباسی صاحب سے ذرا اس پر. جی میرا نمبر جی جی آپ کر لیں. اسی پر جو ہے نا وما آتاکم الرسول فخذوہ، عقل کے بھی خلاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہوں کچھ لکھوانا، صحابہ کرام نہ لکھنے دیں. ٹھیک ہے نا، وہ ایک طبعی کیفیت تھی. آپ شدید حالت سکم کے اندر تھے. وہ کیفیت لکھنے والی اور لکھوانے والی کیفیت نہیں تھی. سن لیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا حضرت نے پڑھا. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ متبع کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو اس امت کے وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب ہیں. یعنی رسول خدا لکھوانا چاہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کیفیت میں نہیں ہے. مطلب حالت سکم میں تھے صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی رسول اللہ کو اپنی حالت کا پتہ نہیں پتہ تھا. میری بیماری کی بات، اور یہ تشخیص دے چکے تھے کہ جناب آپ حالت سکم میں ہے، نہ لکھیں. نہیں، آپ بخار کی کیفیت میں تھے، حالت آپ وہ کیفیت تو پڑھیں. آپ نے وہ کب نہیں، آپ کیفیت تو پڑھیں. وہ حدیث جو ذکر کی امامت کی حدیث جو ذکر کی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار روکتی رہیں، انا ابانی رقیق القلب. بلکہ ابن عساکر کی روایت ہے، حضرت کی کتاب ہے علامہ صاحب کی، اس میں لکھا ہے انا ابانی سکیم، میرے ابا جان بیمار ہیں، میرے ابا جان رقیق القلب ہیں، دل نرم ہیں. آپ کے مصلے پر کیسے کھڑے ہوں گے؟ لا یملک اپنی آنکھوں پر، آپ وضاحت کر دیجیے گا، اپنی آنکھوں پر مالک نہیں ہوں گے. آپ ابو بکر صدیق سے کہہ دیں، عمر بن خطاب سے کہہ دیں وہ امام بن جائے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا ینبغی لقوم ان یؤمہم، کسی قوم کے لیے جائز ہی نہیں ہے، کسی قوم کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ ابو بکر موجود ہو اور کوئی اور امام بن جائے. اور جب آپ نے مرو ابا بکرین کہا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. آپ فرما سکتے تھے. میں ابھی قبلہ نے گفتگو کی، اس میں کہا کہ جس وقت حضرت ابو بکر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سقیفہ میں انصار جو ہیں وہ خلیفہ متعین کر رہے ہیں، تو آپ خلیفہ بننے کی نیت سے تو نہیں گئے. تو جب آپ اتنے دلیل سے بیان کر رہے ہیں کہ انہی کا حق خلافت تھا، تو اگر وہ وہاں نہ پہنچتے سقیفہ میں
تو کوئی اور خلیفہ بن جاتا. نہیں ایسا نہیں تھا, وہ نہ پہنچتے بھی خلیفہ, سنیں, وہ نہ پہنچتے بھی خلیفہ انہوں نے ہی بننا تھا. وہ وہاں گئے, جب پتہ چلا کہ انصار اور مہاجرین آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں, ایک کہنے لگے ایک ہم میں سے امیر ہوگا, ایک مہاجرین میں سے ہوگا, انصار کہنے لگے. تو حدیث سنائی الائمۃ من قریش, کہ بادشاہ یا خلیفہ اللہ کے رسول کے بعد جو ہوگا وہ قریش سے ہوگا, یہ حدیث آئی. اس کے بعد جو ہے جب سب نے بیعت, جب حدیث آ گئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے نبی کی زندگی میں ہم ابو بکر صدیق کو سمجھتے تھے, لہذا ہم اس پر بیعت کرتے ہیں. اچھا وہ جو حدیث پیش کر رہے ہیں مولانا صاحب, لیکن جی جو اجازت یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت رسول اللہ نے مرو بابی بکر فرمایا, اور حضرت ام المومنین عائشہ سے کہا کہ اپنے بابا کو خبر دو کہ جا کے نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے بابا رقیق القلب ہیں, ان سے نہیں ہو پائے گا, وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے. تو اس وقت حضرت رسول اللہ نے ایک جملہ کہا, ان کننا کا صواحب یوسف. اس ان کننا کا صواحب یوسف سے پتہ چلتا ہے کہ روایت میں تعلیل ہے. تعلیل مطلب تعلیل کے معنی کوئی بیماری, کوئی کمی, ٹھیک ہے. اس لیے کہ جو وجہ حضرت عائشہ نے ذکر کیا ہے اس کے بعد پیغمبر کو یہ جواب نہیں بنتا ہے, یہ کہنا کوئی وجہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو روایت ہے وہ اس کا الٹ ہے. اچھا, بالکل الٹ. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ حضرت رسول اللہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ حضرت علی کو بلاؤ نماز کے لیے. انہوں نے اپنے بابا کو بلایا, اور جب بابا کو بلایا وہ نماز پہ کھڑے ہوئے تو حضرت رسول اللہ خود بیماری کے عالم میں, ایک طرف حضرت فضل ابن عباس نے اور ایک طرف حضرت علی نے پکڑا ہوا تھا. اس حالت میں ان کو لے گئے, مسجد میں گئے, اور مسجد میں جانے کے بعد حضرت ابوبکر کو ہٹا دیا. اور ان کے الی مکانک, یعنی کہا آپ اپنی جگہ پہ آ جائیں, اپنی جگہ پہ آ جائیں, یعنی جہاں آپ کی جگہ ہے ہمیشہ وہاں پر بیٹھ جائیں, میری جگہ پہ آپ نہ بیٹھیں. ان کو واپس کر دیا. ہمارے پاس اس طرح ہے. اور یہ بات ان کن کا صواحب یوسف کے ساتھ میچ کرتی ہے. آپ منطقی طور پہ آپ اس جواب پر غور کریں تو یعنی اس کے ساتھ زیادہ میچ کرتی ہے. ورنہ جو پہلا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرے بابا رقیق القلب ہیں اور وہ اس سے نہیں ہو پائے گا, تو آپ لوگ یوسف کو دھوکہ دینے والی عورتوں کی طرح سے ہو. کیا مطلب, اس کا اس سے کیا ربط ہے؟ میں اس بات میں عرض کروں, جو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں, پہلے بھی انہوں نے ایک بات کی, میں نے اشارہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی ایک نمازیں نہیں پڑھائی, ایک نماز نہیں پڑھائی. آپ کے یہاں کتنی نمازیں پڑھائی ہیں؟ آپ کے یہاں کتنی نماز؟ ہمارے پاس کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھائی. آپ کے یہاں ایک نماز؟ ایک بھی نہیں. ایک نماز تو آپ نے کم از کم کہہ دی نا, جب اس کے لیے گئے تھے واپس کر دیا حضرت نے, واپس. ہمارے یہاں یہ روایت اس طرح ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نمازیں پڑھا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن افاقہ ہوا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اوٹ سے, اور بالکل انہی دو اصحاب کی ٹیک لگاتے ہوئے حضور تشریف لے کے آئے. جب آہٹ محسوس کی حضرت ابوبکر صدیق نے, انہوں نے خود اپنی جگہ احترام رسول میں چھوڑ دی, حالانکہ حضور نے اشارہ بھی کیا. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز وہاں ہوئی. عباسی صاحب, ہم گفتگو کر رہے تھے بریک سے پہلے, میں نے آغاز میں بات کر دی کہ ان کا علم کلام اپنا ہے, ہمارا علم کلام اپنا ہے, تو ہم اپنے علم کلام پر کھڑے ہیں. ظاہر ہے کہ جو حضرت کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے ہمارا علم کلام تو ایک ہی ہے نا, اسی کی بنیاد پر ہم جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے جو فروعی اختلافات ہیں وہ ہمارے یہاں ہوتے رہتے ہیں. تو یہ جو ابھی حدیث قرطاس کی بات ہوئی ہے, میں سرے سے اس حدیث کو نہیں مانتا, اس لیے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. وہ صحابہ جو نبی علیہ السلام کے اشارے پر اپنی گردن کٹا دیتے, مگر یہ بخاری میں اور متعدد جگہوں پر دیکھیے قرآن ہمارے یہاں روایت کو, آپ جس تشریح سے آپ بیان کر رہے ہیں, جس تفصیل سے, وہ ہو نہیں سکتا. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو روایت ہمارے یہاں روایت کو قبول کرنے کے کچھ حصول ہیں. روایت درایت کے مطابق ہے, روایت قرآن کے مطابق ہے. متعدد ایسی روایات ہیں, مطلب مثال کے طور پر میں حنفی ہوں تو میں بخاری کی متعدد روایات کو نہیں مانتا. ظاہر ہے کہ وہ امام بخاری لائے ہیں اور اس پر عمل بھی ہوتا رہا ہے, لیکن بعد میں ایک روایت ایسی ہمیں دستیاب ہوئی کہ وہ عمل منسوخ ہو گیا, تو ہم بخاری کی ان روایات کو قبول نہیں کرتے. کیوں کہ اس کے خلاف ایک روایت ہمیں مل گئی جس کی روایات جس کے راوی درست ہیں. تو وہ ایک روایت, اگر تو یہ ایسی ہزاروں روایتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس و حرمت پر حرف لاتی ہوں,
वो कितनी बड़ी रिवायत क्यों ना हो, मैं उस रिवायत को उठा के फेंक दूंगा। नबी अलैहिस्सलाम की जात पर किसी किस्म का हर्फ बर्दाश्त करने को हरगिज़ तैयार नहीं हूं, इसलिए कि हुजूर कह रहे हो कि लाओ दो, हजरत उमर की मजाल है कि हजरत उमर न दे, वो मना करे। इस रिवायत पर हमारे उलमा कलाम करते हैं, ठीक है जी, ये इसके ये रावी हैं, इसके ये रावी हैं। मेरा नुक्ता नजर ये है कि ये रिवायत सिरे से नहीं है, ये रिवायत बाद में उम्मत में इख्तिलाफात डालने के लिए लाई गई है। वगरना सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी रसूल है कि जो अहले बैत नबुव्वत का ख्याल कर, तो जहां हर्फ इस्लाम पर आए, जहां हर्फ कुरान पर आए, जहां हर्फ ज़ाते रिसालत पर आए, तो वहां हम रिवायात को छोड़ देंगे, वहां हम रसूल खुदा की जात को पकड़ेंगे। एक आपने गदीर की हदीस बयान फरमाई, मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अलीउन मौला। जब हज़रत अबू बकर ने भी कह दिया, हज़रत उमर ने भी कह दिया, बाकी तमाम असहाबा ने भी कह दिया कि ये मौला है, तो मौला का मतलब क्या ले रहे हैं आप? देखिए, मैं अर्ज करूं कि मौला हम बमाना मददगार भी मानते हैं, मौला बमाना दोस्त भी मानते हैं, मौला बमाना मुहिब भी मानते हैं। हजरत अली को सब कुछ मानते हैं सिवाय नबी होने के। हजरत अली नबी नहीं है, और नबी के बाद जो शानें हो सकती हैं वो शानें हम हजरत अली में मानते हैं। हम क्यों ना माने, ये शिया हैं, सुने ना, हम क्यों ना माने कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान तो ये है कि हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं लौला अली लाला का उमर, अली न हो तो उमर हलाक हो जाए। अगर इस माने में मैं शिया हूं तो सुभान अल्लाह मैं शिया हूं, कोई बात नहीं। वाक़या है ना, मैं अर्ज करूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत अली को बुलाते हैं और कहते हैं इस मामले का फैसला करो। तो ये बातें हम हजरत अली को कैसे, हजरत अली से कोई जान छुड़ा सकता है? क्या ये छुड़ा सकते हैं? ये छुड़ा सकते हैं? कोई भी नहीं छुड़ा सकता हजरत अली से जान। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हमारे ईमान के लिए उनको मानना जरूरी है। नवीद अब्बासी साहब, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। वजीर साहब, ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं जी। दुआ करूँगा चूँकि अभी वक्त बहुत हो चुका है। हाँ। परवरदिगारा हम सबको सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा। आमीन। अल्लाह खुदाया, हमारी कोई बात तेरी रज़ा के ख़िलाफ़ अगर जा रही है तो परवरदिगारा उसे माफ़ फरमा। आमीन। मैं मुतमईन हूँ कि इंशाअल्लाह उलमाए किराम अपने परवरदिगार की रज़ा के लिए तलाश करते हैं, इंशाअल्लाह इस पर इनको अजर मिलेगा। और हमारे सामीन गिरामी क़दर भी इनको एक इल्मी मुबाहिसा समझकर फैज़याब हो जाएं और ख़ुद मुतालिया करें, ख़ुद तहक़ीक़ करें और सही नतीजे तक पहुँचें। सही बात, ठीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।